میرا شوہر بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے اور میں کیا بتاؤں، ان کی تعریف میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اس کی دوست رمشا بغور عائشہ کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک بات کہوں تم سے؟ ہاں بولو۔ یہ جو شوہر ہوتے ہیں نا، اگر زیادہ اچھے لگنے لگے نا تو سمجھ جانا کہ کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں، یا زیادہ اچھا رویے کا مطلب ہوتا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کنفرم بتا رہی ہوں، میرے شوہر ایسے نہیں، تمہارے شوہر ہر کسی کا شوہر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ زیادہ اچھا بن رہا ہے یعنی وہ کوئی نہ کوئی بلنڈر تمہارے اوپر کرنے والا ہے۔ میں نہیں مانتی، ظفر ایسے نہیں۔ عائشہ، میں نے کب کہا کہ ظفر برا ہے؟ میں شوہروں کی بات کر رہی ہوں۔ جب وہ زیادہ اچھے لگنے لگے نا اور زیادہ کوٹ کوٹ کے ان کو تم پر پیار آ رہا ہو تو سمجھ جانا دوسری عورت کا چکر ہے۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اپنی دوست کی باتیں ہی یاد کر رہی تھی۔ دوسری عورت کا چکر؟ نہیں، ظفر ایسے نہیں۔ تم تو جانتی ہو یار، میں بہت محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے۔ وہ کافی کا کپ اٹھاتا اپنے دوست امجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو امجد ہنس پڑا۔ بھائی تو بڑا بھولا ہے یار۔ ظفر نے آنکھیں سوالیہ کی۔ میں سمجھا نہیں۔ بیوی زیادہ اچھی لگنے لگے نا تو اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے کہ کہیں تو بیمار تو نہیں۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، گھر جانے کا دل نہیں کرتا، اور تجھے دیکھ تو اپنی بیوی کے قصیدے پڑھنے سے نہیں ہٹتا۔ پھر تو یہ تیری نیچر ہے نا۔ میری نظر میں آپ کی عورت آپ کی اپنی ہوتی ہے، اور عائشہ اور میرا ریلیشن شپ، ہم میڈ فار ایچ ادر ہیں۔ 5 سال پہلے مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا۔ اچھا تجھے اب کیا لگتا ہے؟ ظفر اس سے پوچھنے لگا۔ سن، وہ ہمارے زیادہ اچھا ہونے کو جج کرنے لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم اچھے تب ہوتے ہیں جب ہم باہر کوئی افیئر چلا رہے ہیں۔ ظفر حیرانی سے اسے سن رہا تھا۔ پاگل ہو تم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، اس سے محبت دے رہا ہوں، تو وہ ایسا کیوں سوچے گی؟ یار عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، انہیں جب بہت اچھا مل رہا ہو نا تو وہ غلط سوچتی ہیں۔ اسی لیے مرد کو چاہیے کہ وہ روب میں رہے۔ اگر وہ روب میں رہے گا تو وہ سمجھے گی کہ میرا مرد ٹھیک ہے، ورنہ تجھ میں ہی خرابی ہے۔ مجھے دیکھ، شادی کو 5 سال ہو گئے، میری بیوی ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ یہ مشورہ مجھے اپنے ایک دوست نے دیا تھا، اور تو میرا دوست ہے۔ امجد مسکرایا اور کافی ہونٹوں سے لگائی۔ ظفر تو کافی بھول ہی گیا تھا۔ عائشہ نے گاڑی روکی تو سامنے ظفر کی گاڑی بھی رکی تھی۔ وہ دونوں ہی الجھے ہوئے اپنی گاڑیوں سے اترے۔ وہ جب اسے دیکھتا اسے ہوا میں خوشبو محسوس ہوتی۔ وہ عائشہ کو دیکھ کر جیسے سب کچھ بھول گیا تھا، قدم اسی کی طرف بڑھا رہا تھا۔ وہ بھی کھلا ہوا میں گھورتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عجیب عجیب سی باتیں دماغوں میں گردش کر رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ زیادہ محبت دکھائے گا تو وہ سوچے گی کہ میں باہر بے وفا ہوں، اسی لیے گھر پر اچھا رہتا ہوں۔ ظفر کا باہر چکر چل رہا ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ بے ساختہ پوچھنے لگا۔ عائشہ مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ کیسا دکھ رہا ہوں؟ اچھے ہیں ویسے تو۔ وہ اسے عام طور پر روز گلے لگاتا تھا مگر آج نہیں لگایا۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے، نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ دلوں میں بہت کچھ چل رہا تھا مگر ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اچھا کھانا میں بناؤں گا، سنڈے ہے نا۔ وہ اپنے کپ اوپر کرتا ہوا عام دنوں کی طرح کھانا بنانے کی بات کر رہا تھا۔ عائشہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں بناؤں گی، ایک ہی تو چھٹی کا دن ملتا ہے آپ کو، اس دن بھی آپ کام کریں گے تو پھر چھٹی کیسے ہوئی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ جو چھری سے سبزی کاٹ رہا تھا عائشہ کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ دوست کی باتیں دماغ میں کلک ہوئیں۔ زیادہ اچھا بنے گا نا تو وہ سمجھے گی کہ تو بے وفا ہے۔ ٹھیک ہے تم بناؤ، آج تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا۔ آپ روز میرے ہی ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ترچھی آنکھوں کے ساتھ بولی تو ظفر سر کھجانے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ آج بھی تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا۔ ویسے کتنوں کے ہاتھوں کے کھانے کھا رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے ہاتھ سے چھری لیتے ہوئے سبزی کاٹتے پوچھنے لگی تو ظفر ابھی بھی اس کے مزاج کو نوٹ کر رہا تھا۔ بیگم، عجیب سوال ہے، مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ پوچھ رہی ہوں، سارا ہفتہ میرے ہاتھوں کا کھانا کھا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا لیتا ہوں، اس سے میں کیا مطلب نکالوں؟ مذاق کر رہا تھا یار، تم صبح سے تپی ہوئی ہو مجھ پر۔ میں تپی ہوئی ہوں یا آپ؟ جب سے آئے ہیں گھر واپس آپ کے مزاج میں پہلے والی کوئی بات ہی نہیں، نہ مجھے گلے لگایا، نہ میری تعریف کی، کچھ بھی نہیں، بس کب سے مجھے دیکھے جا رہے ہیں۔ کیا میرے چہرے پر 12 بجے ہیں؟ عائشہ کو جیسے اندازہ ہوا کہ وہ بہت اونچا اونچا بول رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پاس آتے ہوئے اس کے ارد گرد اپنا حصار قائم کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم پریشان ہو؟ تم کبھی اتنا اونچا نہیں بولتی عائشہ۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت نرمی سے اس سے مخاطب تھا۔ وہ اس کی نرمی دیکھتے ہوئے جیسے پگھل سی گئی۔ میں بھی نا، پتہ ہی نہیں چلتا کیا بک رہی ہوں آپ کے سامنے، ایسے ہی۔ آئی ایم سوری، مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ یاد ہونا چاہیے مجھے۔
تم کر سکتی ہو میرے ساتھ بات؟ ہمیں کوئی بات کرنی تھی آپس میں، وہ پوچھتے تو ہم کرتے ہیں بات۔ یو وانٹ اس ٹو ٹاک؟ وہ بڑے ادب اور پیار سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ رائٹ، وی ڈونٹ وانٹ، سب ٹھیک ہے ہمارے بیچ، اسی لیے کہہ رہا ہوں تم آرام کرو، کھانا میں بناتا ہوں، ایگزیکٹلی ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ وہ اسے کچن سے نکال چکا تھا۔ وہ دونوں ہی بستر پر سوئے ہوئے چھتوں کو گھور رہے تھے۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور وہ بھی جیسے کروٹیں بدل رہا تھا۔ سنڈے کی رات تھی، وہ ایک دوسرے سے دور نہیں سوتے تھے۔ ظفر کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ کروٹ لیتے ہوئے ساری باتوں کو بھاڑ میں جھونکتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھ سے دور کیوں ہو عائشہ؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ بتائیں نا، مجھ سے دور کیوں ہے؟ بری لگتی ہوں نا اب میں؟ وہ آنکھوں ڈالے سوال کر رہی تھی۔ تم کیوں بری لگو گی مجھے؟ وہ اس کے پاس جاتا، وہ اس پر اپنا حصار قائم کرتا، بہت قریب سے بول رہا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، دور نہیں رہ سکتا میں تم سے، دور نہیں رہنا چاہتا، آج کی رات نیند نہیں آئے گی مجھے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے بڑے ادب اور پیار سے کہہ رہا تھا۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ ڈر لگتا ہے مجھے ظفر، میں آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ مجھے کیوں کھونا ہے؟ میں تو تمہارا ہوں۔ وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ بس ڈرتی ہوں۔ یہ ڈر ایسا ہے جو عجیب طریقے سے محسوس ہوتا ہے۔ میرے اندر آپ کے لیے اتنی محبت ہے کہ اگر آپ کا سایہ بھی کسی اور کا ہو جائے تو میں اس سے بھی خفا ہو جاؤں۔ کوئی ضرورت نہیں پوزیسو ہونے کی، کیونکہ میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، ظفر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی باہوں پر انگلیاں چلاتے اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ جیسے کوئی اور بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ بس اس وقت اسے اپنی باہوں میں اپنے بہت پاس چاہتا تھا۔ وہ اس کی گردن پر اپنا سخت نرم لمس چھوڑتے ہوئے جیسے عائشہ کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پروتے ہوئے کچھ سخت کچھ نرم پڑتا رہتا تھا۔ وہ معمول کی طرح اس کے ساتھ کھڑی اسے ٹائی پہنا رہی تھی، وہ بھی اپنے کفلنگز بند کر رہا تھا۔ عائشہ مسکرائی۔ جلدی گھر آئیے گا، میں انتظار کرتی ہوں۔ آ جاؤں گا، پریشان مت ہونا، اور ہاں اوور تھنک مت کیا کرو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا تمہیں۔ عائشہ کا سر جھکا۔ اس کے ہارمونز ڈسٹرب رہتے تھے، شادی کے شروع سے یہی مسئلہ تھا۔ نہیں کروں گی، ویسے امی کراچی سے 3-4 دن میں واپس آ رہی ہیں، پھر تمہاری بوریت ختم ہو جائے گی۔ عائشہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں بالکل، وہ آ جائیں گی تو واقعی بورنگ دن نہیں ہوگا۔ وہ آنکھیں ترچھی کرتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ امی اتنا تنگ نہیں کرتی تمہیں یار، جتنا تم ان کو سیریس لیتی ہو۔ میں نے کہا ہے نا، میرے علاوہ کسی کو بھی سیریس لینا چھوڑ دو۔ ہاں، جیسے آخر میں آپ ہی مجھے پاگل خانے چھوڑ کے آ جائیں گے، اسی لیے نا۔ تو وہ ہنس پڑا۔ اپنا کوٹ پہنتے بڑی محبت سے اپنی بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ میری صلاح پر عمل کیا تم نے؟ وہ صلاح تھی، عمل کرنا ضروری نہیں تھا۔ وہ میٹنگ روم میں اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا گول گول گھومے جا رہا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میں تمہاری صلاح پر عمل کروں امجد صاحب، کرنا چاہیے۔ ویسے کل سے وہ بھی بڑی عجیب ہے، عجیب نظروں سے دیکھے جا رہی ہے۔ کچن میں بلا وجہ بحث ہو گئی۔ امجد مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، تیری بیوی تجھ پہ شک کر رہی ہے۔ مجھ پہ؟ مجھے ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ مجھ پر شک کرے گی؟ یار، میں اس کی تھوڑے سے ٹائم کے لیے مرتا رہتا ہوں، اور جو شوہر اتنا ڈسپریٹ ہو آپ کے لیے، اس پہ بیوی کیوں شک کرے گی؟ میں نے کہا نا، تو زیادہ اچھا بنے گا تو وہ شک کرے گی تجھ پر۔ میں پاگل ہو رہا ہوں، یہ عورتیں آخر چاہتی کیا ہے؟ مرد محبت کرے تب بھی برا، نہ کرے تب بھی برا، تو نہ کرنا۔ میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں تیری، اور ابھی تک بھابھی نے تجھے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ کنٹرول کہاں کرتی ہے وہ مجھے کنٹرول؟ کچھ بھی نہیں کرتی، وہ میں خود ہی کنٹرول میں ہوں اس کے۔ میں بتا رہا ہوں تجھے، وہ ایک سخت نظر ڈالتی ہے نا مجھ پر، دی اینڈ، ختم۔ تو امجد ہنس پڑا۔ تو ہے ہی عاشق، سدا عاشق ہی رہنا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، سیریس نہ ہو جانا۔ ظفر ہنس پڑا۔ یہ آپ کو مجھے ڈنر پر لے جانا کہاں سے یاد آ گیا؟ یار، اتنے دنوں سے ہم کہیں باہر نہیں گئے، بیٹھ کر باتیں نہیں کی، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بیچ میں تھوڑا سا اسپیس آ گیا ہے۔ پر لوگ تو کہتے ہیں اسپیس اچھا ہوتا ہے۔ وہ عائشہ کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ ایک سوال کروں تم سے؟ ہاں کرو۔ اگر میں زیادہ محبت دیتا ہوں تو کیا تم مجھے غلط لیتی ہو؟ وہ رک گئی، اپنی دوست کی باتیں کانوں میں گونجنے لگیں۔ اگر شوہر زیادہ اچھا بنے، اچھی باتیں کرے، محبت کوٹ کوٹ کے برسائے تو بے وفا نکل آتا ہے۔ وہ پلٹ کر اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سچائی ہی سچائی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کا محبت کرنا اچھا لگتا ہے، میں چاہتی ہوں آپ کبھی میرے لیے نہ بدلیں۔ ظفر مسکرایا۔ تو بس پھر؟ اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ مجھے کبھی غلط مت سمجھنا، کیونکہ میں واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں دوسرے مردوں کی طرح نہیں ہوں۔
بے شک میں مانتا ہوں زیادہ اچھا بننا نگیٹیوٹی ریپریزنٹ کرتا ہے، مگر میں محبت کرتا ہوں تم سے، ہمیشہ کی ہے، کرتا رہوں گا۔ کم زیادہ زندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، کہ اگر میری زندگی میں مشکل حالات بھی ہوں گے نا تو تم سے محبت بڑھے گی۔ اسی لیے کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفا ہو سکتا ہوں۔ مجھے دوسرے مردوں کی تھیوری میں انٹرسٹ نہیں، کیونکہ میں خود کو تمہارے پاس رکھنے سے روک نہیں سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں، کیونکہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں۔ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے مسکرائے۔ کبھی ہمت بھی نہیں کرنی آپ نے کہ مجھ سے دور جائیں، ورنہ جان لے لوں گی میں۔ وہ مسکرایا تھا۔ تم نا آئندہ مجھ سے ایسی باتیں مت کرنا۔ یہ 3 دن میرے کیسے گزرے ہیں نا، میں جانتی ہوں رمشا اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے میری باتوں کو سیریس لے لیا کیا؟ سیریس نہیں لیا میں نے، مگر بس میرے دماغ میں گھومتی رہی یہ ساری باتیں کہ کرنچ فلم کی طرح۔ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی رہی ظفر کو۔ وہ بیچارہ ہمیشہ کی طرح مجھ سے پیار کرتا رہا کیونکہ تم نے میرے دماغ میں گند بھرا تھا۔ تو رمشا ہنس پڑی۔ یار میں تو ایک لاجیکل بات کہی تھی۔ لاجیکل مائی فٹ، کچھ تم نے لاجیکل نہیں کہا تھا۔ اچھا مذاق کر رہی تھی، ظفر بھائی بہت اچھے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ تم میرے شوہر کے بارے میں بات نہ ہی کیا کرو۔ تو تم نے سیریس کیوں لیا؟ میں تو باقی مردوں کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا۔ عائشہ نے اسے گھورا تو وہ پھر سے آنکھیں چراتی ہوئی اسے تنگ کرنے لگی۔ آپ کو یاد تھا؟ ہاں، پچھلے ماہ تم نے یہ ساڑی پہن کی پسند کی تھی اور لے کر نہیں آئی تھی۔ گھر آ کے مجھے اس کی پکچر دکھا دی اور تب سے مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ ساڑی کدھر اور کہاں سے ملتی ہے۔ اینڈ فائنلی آئی گیٹ اٹ فار یو۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ میری اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں یاد رکھتے ہیں ظفر؟ میں نے کبھی کچھ مانگا تو نہیں۔ مانگتی نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تمہاری خواہشات کا خیال نہیں ہوتا۔ میں تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں۔ میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں میں بلا وجہ سوچتا رہوں۔ وہ سر جھکائے بلش کر رہی تھی۔ ظفر نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی۔ محترمہ، یوں بلش کرو گی نا تو میں دنیا وار سکتا ہوں تم پر۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ وہ ایسے۔ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اپنے دل پر رکھ چکا تھا۔ دیکھو، جب پاس ہوتی ہو نا تو یہ اس رفتار کے ساتھ چلتا ہے۔ میرے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی میری محبت تمہارے لیے دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم کس طرح کے مرد ہو۔ ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، ہمیں اپنی بیویاں تو اچھی نہیں لگتی۔ میں کہتا ہوں کبھی تم لوگ میری عورت سے مل کر تو دیکھو۔ اچھا، مجھ میں ایسا کیا ہے کہ وہ مجھ سے امپریس ہوں گے؟ ویسے میں نہیں چاہتا کہ کوئی تم سے امپریس ہو، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تو وہ ہنس پڑی۔ یعنی جیلس بھی ہیں؟ جیلس نہیں، میں تمہارے لیے پوزیسو ہوں۔ عام مردوں کی طرح اس معاملے میں میں قتل کر سکتا ہوں کسی کا، یعنی اس معاملے میں آپ عام ہیں۔ وہ اس کے رخسار پر ہلکے سے چپت مارتی ہوئی بولی تو وہ مسکرایا۔ بالکل، اس معاملے میں میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ کوئی تمہارے اوپر مذاق بھی کرے گا نا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ امی، میں آپ کو بہت یاد کرتا رہا۔ جھوٹ بول رہے ہو، تم تو بیوی کے غلام، ماں کو کیا یاد کرو گے؟ فرزانہ بیگم کی بات سنتے ہوئے ظفر نے گہرا سانس لے لیا تھا، کیونکہ ان کی کرٹکس آ گئی تھی۔ اب وہ جو کھلم کھلا رومانس کر رہے تھے ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ ماں کے ہوتے ادب کے دائرے میں رہنا پڑتا تھا۔ باپ کا تو انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ اب جو تھیں یہی تھیں، یہی ہوم منسٹر بھی تھیں اور حوالدار بھی تھیں۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے پیچھے سر پر ہاتھ گھماتا چل رہا تھا۔ آگے سے عائشہ آتی ہوئی شوہر کی حالت دیکھ کر ہنس پڑی تو ساس نے بے ساختہ دیکھ کر پوچھا، ہنس کیوں رہی ہو؟ ایسے ہی۔ کیسی ہیں امی؟ بالکل ٹھیک ہوں، پہلے حال احوال لیتا ہے بندہ، تم تو آتے ہی ہنسنے لگی۔ ہاں بھائی، بہو تو چاہتی ہی ہے کہ ساس کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ ظفر نے سر جھکائے ہنسنے لگا۔ اس کے ہنسنے پر عائشہ نے اسے گھورا تو وہ چہرہ موڑتے ہوئے ہنسنے لگا۔ فرزانہ خاتون پلٹی تو وہ اسٹیچو کی طرح سیدھا ہو گیا۔ تم ہنس رہے ہو نا؟ یہ ساری تمہاری کارستانی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے امی؟ تم کچھ نہیں کرتے، سب کچھ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب کچھ بھی کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ جاؤ تم میرے لیے پانی لے کر آؤ، سر پہ کھڑی ہے میرے۔ وہ بیٹھتی ہوئی سامان ادھر ادھر پھیلاتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ دیکھو تو صحیح، اتنے دن میں نہیں تھی، صفائی وغیرہ کا خیال رکھا بھی ہے کہ نہیں؟ امی، عائشہ بہت اچھی ہے، وہ ساری چیزیں بہت اچھے سے مینٹین کر لیتی ہے۔ ہاں، تم تو کبھی برائی نہ کرنا اپنی بیوی کی، نہ جانے کون سے تعویذ پڑھ کر پلاتی ہے تمہیں۔ وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی اور ظفر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جان بوجھ کر کرتی ہے نا آپ یہ؟ انہوں نے آگے بڑھتے اس کا کان پکڑا اور تیزی سے مروڑا۔ او امی، بڑے تیز ہو، شرم نہیں آتی نا؟ نہیں آتی تو کرنا سیکھ لو۔ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی عائشہ ہنس پڑی۔ تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟
وہ ناشتہ بناتی ان کے سامنے رکھ چکی تھی جب فرزانہ خاتون نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں گئی تھی۔ عائشہ کا سر جیسے جھک گیا تھا۔ کیا کہتی ہے؟ کچھ نہیں کہتی۔ کچھ بھی نہیں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم ہمیشہ سے ٹھیک ہی تھیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جانتی ہیں ہم دونوں کے ہی معاملات کلیئر ہیں، مگر اولاد تو نصیب کی بات ہے نا، یہ نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ ظفر کے۔ عائشہ کو تھوڑے بہت مسئلے شادی کے پہلے سال سے تھے، مگر ظفر کی اسے سخت تاکید تھی کہ وہ ساری کمپلیکیشنز اس کی ماں کو نہیں بتائے گی، اسی لیے وہ کوئی بھی ان کا پرسنل معاملہ اپنی ساس کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتی تھیں، کیونکہ اس کے شوہر کو اپنے کمرے کی باتیں ڈسکس کرنا پسند نہیں تھی۔ وہ ناشتہ کھانا چھوڑ چکی تھی۔ میں کیا کروں؟ میں اپنے بیٹی کی اولاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس موضوع پر وہ ہمیشہ ایسے ہی اداس ہوتی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کو دیکھتی ہوئی پھر سے اداس ہو گئی تھی۔ وہ گھر آج لیٹ لوٹا تھا، مگر چہرے پر ویسی ہی مسکراہٹ تھی جیسے ہمیشہ ہوتی تھی۔ عائشہ نے اس کو دروازہ کھولا اور ہمیشہ کی طرح وہ عائشہ سے گلے مل کر ملا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کا سر تھپکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرائی تو اس کی مسکراہٹ ظفر کو بے حد کھوکھلی سی لگی۔ پوچھے بغیر وہ بس اسے دیکھنے کا کام کرتا رہا، کیونکہ ماں سامنے سے آ رہی تھی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، اللہ تمہاری مسکراہٹ یوں ہی سلامت رکھے برخوردار۔ آج بڑی دیر کر دی گھر آنے میں؟ بس بہت زیادہ کام تھا اسی لیے لیٹ آیا۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ اپنی ماں کے ارد گرد حصار بناتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، اب جلدی سے چینج کر کے آؤ، ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ وہ چینج کر کے باہر نکلا تو وہ بستر کی ایک سائڈ پر بیٹھی چلتی ہوئی ٹی وی کو گھورے جا رہی تھی، مگر وہ ٹی وی دیکھ نہیں رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ٹال سے اپنا ہاتھ صاف کرتے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ عائشہ، ٹھیک ہو تم؟ وہ اس سے مخاطب تھا مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ عائشہ، تم ٹھیک ہو؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں، تم سے بات کر رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں بس ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں، آج تم مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آج آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہانے مت بناؤ۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے روک چکا تھا۔ عائشہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں بہانے تو نہیں بناتی، وہ مسکرائی۔ تمہاری مسکراہٹ جھوٹی ہے، تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں میں، اتنا برا ریڈر نہیں ہوں۔ وہ پھر سے مسکرائی، آگے بڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ ظفر کے رخسار پر رکھا۔ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے۔ تم واقعی بالکل ٹھیک ہو؟ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ مگر میں جانتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی بیوی کے ارد گرد حصار بنا کر اس کو سختی سے تھام لیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور سچ کہو، مجھ سے اپنی کوئی بھی تکلیف مت چھپایا کرو، زہر لگتی ہو مجھے اس وقت۔ عائشہ کا سر جھک گیا۔ چلے کھانا کھاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی گھر لوٹتا تھا وہ جانتی تھی وہ صبح سے کچھ نہیں کھاتا تھا، لنچ کبھی کبھی ہی کیا کرتا تھا، کبھی کبھی اسکپ کر دیتا تھا، اور وہ گھر آتے ہی اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جب جب ظفر کا موڈ خراب ہوتا تھا اور وہ بھی عائشہ کی وجہ سے، تو وہ کھانا نہیں کھاتا تھا اور اس کو بھوک ہی نہیں لگتی تھی۔ کچھ مرد ہوتے ہیں بیوی سے لڑ کر ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے، مگر ظفر ان میں سے نہیں تھا۔ اگر اس کا جھگڑا عائشہ سے ہوتا تھا یا کوئی بحث ہوتی تھی یا عائشہ اداس ہوتی تھی تو وہ کھانا ہی نہیں کھاتا تھا۔ اسے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی، نہ اپنی نہ بھوک کی، کسی چیز کی نہیں۔ ہم کھانا کھا کر آتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات کو ڈسکس کرتے تھے۔ دونوں میں سے کسی نے آج تک ایک دوسرے پر کوئی بات مسلط نہیں کی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اسے کمرے سے باہر لے گئی تھی اور وہ بڑی مایوسی کے ساتھ اسے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اداس تو وہ ہو گیا تھا مگر وہ زبردستی کھلا رہی تھی، تو ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے منہ بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ نوالے بنا بنا کر کھلائے تھے عائشہ نے اس کو، جو فرزانہ خاتون بغور دیکھ رہی تھی۔ امی، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کھانا کھاؤ آرام سے، میں بس کھا چکا، میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عائشہ نے دیکھا تھا اس نے آدھی روٹی بھی بمشکل کھائی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ظفر چلا گیا تو وہ اسے بغور دیکھنے لگی، جو پلیٹیں سمیٹ رہی تھی۔ کر لیا اس کا موڈ خراب؟ جانتی ہو جب اس کا موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ کھانا نہیں کھاتا، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے ایسا کیا۔ کیا کہہ دیا تھا میں نے کہ صبح سے منہ لٹکائے گھوم رہی ہوں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا امی، تم کچھ نہیں کرتی بی بی، سب کچھ تو ہم کرتے ہیں، ہے نا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوتی کمرے میں چلی گئی اور وہ پلیٹیں سمیٹتی ہوئی بیزار لگتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ ظفر، یہ کیا بچوں جیسی حرکت ہے؟ وہ جانتی تھی اب وہ سوتا بنا ہوگا۔ کمرے کی لائٹس کھولتی وہ بستر کی طرف بڑھی تو آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ لائٹ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟
آپ کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں یا پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں کہ جو بات چھپا رہی ہوں وہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کا پیٹ بھر جائے، ہے نا؟ وہ مسکرایا۔ اتنا مجھے جانتی ہو تو پھر یہ گپ چپ والا کھیل میرے ساتھ مت کھیلا کرو۔ میں بات بتا دیتی تب بھی آپ کھانا نہ کھاتے، نہیں بتائی تب بھی آپ نے نہیں کھایا، اس سے اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتی۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عائشہ، آئندہ اپنے بارے میں ایسی بات کی نا تو خدا کی قسم میں بات نہیں کروں گا تم سے۔ ظفر کی آواز اونچی ہو گئی تو وہ اس پر اپنی آواز اونچی نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ظفر؟ اپنے بارے میں مذاق بھی تم ایسی باتیں نہیں کرو گی، سن رہی ہو نا تم مجھے؟ ہاں میں سن رہی ہوں۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتی سہلانے لگی اور پیار سے بولنے لگی تو وہ مسکرایا۔ گڈ کر، اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بٹھا چکا۔ امی پوچھ رہی تھی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی کہ نہیں، تو کہتی تھی گئی تھی میں واقعی گئی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ ہاں تو پھر انہوں نے میری دوائیاں بدل دیں۔ کتنی بار تمہاری دوائیاں بدلی ہیں انہوں نے؟ کتنی میڈیسن؟ چھوڑ دو، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ مگر مجھے تو چاہیے نا۔ امی سے میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تو ہر عورت کے ساتھ ہوتے ہیں شاید، مگر یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے ظفر؟ یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ تم جب ان چیزوں کے بارے میں اوور تھنک کرنا چھوڑ دو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بڑے پیار اور نرم سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور میری بات ماننا شروع کر دو۔ جس دن تم نے شوہر کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا نا، کسی چیز سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اینڈ as I said، میرے علاوہ کسی کو سیریس مت لیا کرو، بے شک وہ میری امی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر انہیں میں سیریس نہیں لیتا تو تم کیوں لے رہی؟ ارے ابا نے بھی ساری زندگی ان کو سیریس نہیں لیا، تبھی ان کا دماغ خراب ہے۔ عائشہ ہنس پڑی۔ پاگل ہیں وہ، سن لیں گی۔ سنتی ہیں تو سنتی رہیں، ان کو کیا پڑی ہے میری بیوی سے اس طرح سے بات کرنے کی؟ 2 ہفتے نہیں تھیں تو سکون میں تھیں تم۔ کم سے کم بچوں کے بارے میں سوچ سوچ کر تم نے میری اور اپنی زندگی تو تباہ نہیں کی تھی نا یار۔ ہماری زندگی آج میں ہے، تم اور میں، عائشہ اور ظفر، جن کو ایک دوسرے سے محبت ہے، اور اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک ڈسٹرب ہوگا تو یہ زندگی کیسے چلے گی؟ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کچھ مسائل تمہارے ساتھ نہیں، ہو سکتا ہے مسائل میرے ساتھ ہوتے، تو کیا تمہارے والدین مجھے کال کر کر کے ڈپریس کرتے؟ وہ مسکرائی۔ کوئی بھی شوہر اتنا نہیں سمجھتا جتنا آپ سمجھتے ہیں ظفر، تھوڑا سا نہ میرے شوہر بن جائیں۔ اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں تم پر طنز کروں؟ وہ ادا سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو مجھ پر طنز کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں۔ ظفر نے اپنی دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈالی۔ میری بیوی پرفیکٹ ہے، اسی لیے اماں کو سیریس نہ لیا کرو میری جان۔ وہ پوچھتی ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، میں اس ڈرامہ میں چلی جاتی ہوں۔ ان کو اندازہ تک نہیں کہ میں کتنی دوائیاں لے رہی ہوں، کتنی بیمار پڑتی رہتی ہوں، انہیں کسی چیز کا اندازہ نہیں۔ ظفر نے گہرا سانس لیا۔ اب میں ان سے بات کروں گا، اس پہ بھی تمہیں اعتراض ہوگا اور پھر وہ تمہیں غلط سمجھیں گے اور اس چیز سے مسائل بڑھیں گے۔ فل اسٹاپ ظفر، میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی سے بات کریں اور یہ مسئلہ اور بڑھے۔ میں نے آپ سے بات کر لی، میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا، اب میں کچھ نہیں سوچتی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ گئی تھی۔ تم نے کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، تم صرف میرے بارے میں سوچو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے شریر انداز میں بولا تو عائشہ نے مکہ بنا کر اس کے سینے پہ مارا۔ تم اتنے ٹینس کیوں ہو؟ امجد نے اس کے سامنے کافی رکھی اور برابر میں بیٹھ گیا۔ ٹینس نہیں ہوں، ٹھیک ہوں میں یار، میں بہت خوش ہوں آج۔ کیوں خوش ہو؟ میری وائف پریگننٹ ہے، 2nd ٹائم، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے۔ ہاں خوش ہوں، مگر بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں، اولاد دے رہا ہے اللہ تمہیں، کتنے نا شکرے ہو نا تم۔ نا شکرہ نہیں ہو یار، وہ دور ہو گئی ہے مجھ سے۔ اس دن تو تم کہہ رہے تھے کہ تم اس کو بڑا روپ میں رکھتے ہو، مذاق کی بات ہوتی ہے یار، سیریس بات ایسے نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنی پارٹنر ایموشنلی اویلیبل چاہیے ہوتی ہے، وہ میرے لیے اویلیبل نہیں ہوتی۔ ہمارا بیٹا بہت یوں سمجھ لو کہ شرارتی ہے، وہ سارا دن اس میں پاگل ہوتی رہتی ہے۔ تمہاری اماں کہاں ہوتی ہیں؟ وہ ان کا کیا کیا جائے؟ تم ہی تو کہتے تھے کہ ان کو بچے بڑے پسند ہیں۔ ہاں پسند ہیں، دکھنے تک۔ ظاہر ہے وہ اپنی نیند خراب کر کے میرے بیٹے کے لیے تو نہیں جاگیں گی نا۔ وہ سنجیدہ ہو کے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یار کتنی عجیب بات ہے نا امجد، یہی لوگ ہمیں کتنا پریشرائز کرتے ہیں اولاد پیدا کرنے کے لیے، اور پھر جب ہو جاتی ہے تو ساتھ تک نہیں دیتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ سوسائٹی کے پریشر میں آ کے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم سوسائٹی کے پریشر میں آ کر زندگی گزارنا شروع کریں گے نا، زندگی تباہ ہو جائے گی۔ خیر، ظفر نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تیری بیوی کو تیری ضرورت ہے، اس وقت میں اس کا ساتھ دو، یہ نہ سوچو کہ وہ تمہارے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ میں وہی کر رہا ہوں، میں اس کا ساتھ دینا چاہتا ہوں یار۔
اس میں اس کا قصور بھی نہیں، وہ خود بھی تو اپنی زندگی بھول گئی۔ کیا وہ پہلے تھی اور کیا بن گئی؟ کبھی کبھی اسے دیکھتا ہوں تو بہت پیار آتا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ میری پریزنس اس کے لیے سب کچھ ہو۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی فرینڈ، مجھے پتا ہے تم ایک بہترین شوہر۔ امجد مسکرایا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ نہیں، یہ تو میں بھابھی سے پوچھوں گا۔ دونوں ہنس پڑے۔ منہ کیوں لٹکا کے بیٹھی؟ کیا بتاؤں تمہیں، شوہر سے لڑائی ہو گئی میری۔ کیوں لڑائی ہوئی ہے؟ 4 سال کا بیٹا ہمارا یار، میں امی کی طرف بیٹھی ہوئی ہوں 2 ہفتوں سے، مجھے لینے تک نہیں آیا۔ کہتا ہے جب تک اپنی زبان نہیں سدھارو گی تمہیں لینے نہیں آؤں گا، جبکہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کی امی مجھے دوسرے بچے کے لیے فورس کر رہی ہیں۔ مجھ سے اپنا 4 سال کا بچہ نہیں سنبھل رہا، تو میں ایک دوسرا بچہ کیسے سنبھال سکتی ہوں؟ رمشا ریلیکس، اٹس اوکے۔ اگر تم بچہ پلان نہیں کرنا چاہتی یہ تمہاری مرضی ہے، تمہارے شوہر کو تمہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ اپنی اماں کی باتیں سن رہا ہے، وہ چاہتا ہے میں دوسرا بیبی پیدا کروں، بٹ عائشہ میرے اندر وہ اسٹیمنا نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی، میں اپنے آپ کو بھولتی جا رہی ہوں، بالکل جیسے کھو سی گئی ہوں۔ بچے اور ماں کی ہیلتھ بہت ضروری ہوتی ہے، میں جانتی ہوں دوسرا بچہ پیدا کرنا گناہ نہیں، مجھے اولاد پر کوئی اعتراض نہیں، مگر میرے اندر وہ اسٹیمنا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بھائی کو تمہیں سمجھنا چاہیے۔ نہیں سمجھ رہا وہ یار، میں 2 ہفتوں سے امی کے گھر بیٹھی ہوں، ہر دفعہ وہ آتے ہیں، بحث ہوتی ہے اور چلے جاتے ہیں۔ اس کو اس چیز کا احساس تک نہیں ہے کہ ان کی اولاد میرے ہی ساتھ رہ رہی ہے۔ امی اور بابا کی کیا غلطی ہے کہ وہ میری وجہ سے ٹرامیٹائز ہوں؟ خیر، ریلیکس، کافی پیو، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، مرد اگر ایسا ہو تو کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ ویسے آج بہت پیار نہیں آ رہا مجھ پر، ظفر بڑے محبت کرنے والے انداز میں بولا، وہ جو گاڑی چلا رہا تھا مگر نظریں اپنی بیوی پر تھیں۔ سامنے دیکھیں، مر جائیں گے ہم۔ آج خوبصورت لگ رہی ہو، لگتا ہے آج دل سے میرے لیے تیار ہوئی ہوں۔ ہاں، آپ کے لیے ہی تیار ہوئی ہوں، سوچا خوب باتیں کریں گے آج۔ بالکل، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنی انگلیاں اس میں پیوست کر چکا تھا۔ میں بہت مس کرتا ہوں ہماری پہلی والی باتیں، یعنی یونیورسٹی ٹائم والی۔ ہاں نا، کتنی انٹرسٹنگ ٹاکس ہوتی تھی نا۔ ہم یہ بھی ڈسکس کرتے تھے کہ کل کیا پہنیں گے۔ پوری یونیورسٹی کو پریشانی تھی کہ ہم دونوں ایک جیسے کپڑے کیسے پہن لیتے ہیں۔ ہاں، وہ ہنس پڑی۔ ظفر، ہم عاشق ٹائپ کے تھے، چھپری ٹائپس۔ وہ ہنس پڑا، اس کی ہنسی بہت لمبی چلی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو کے کار چلائیں۔ تو میری محبت کو چھپری پن کا نام دے رہی ہو؟ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی، میں تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگا نہیں ہوں۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا تو عائشہ نے اسے گھورا، یعنی بھاگا ہوں پر اتنا نہیں۔ تمہارے ابا میرے لیے مان گئے تھے۔ بالکل، پاپڑ بیلنے کے بعد مانے تھے۔ ہر لڑکے کے لیے ایسے ہی مانتے ہیں لڑکی کے ماں باپ۔ لڑکی اگر تم جیسی ہو تو ایسا کرنا بھی چاہیے۔ میری بیٹی ہوگی تو میں ایسا ہی کروں گا۔ بہت خوش قسمت اور ان لکی بھی ہوگی آپ کی بیٹی، اللہ نہ کرے۔ کیوں؟ 2 چیزیں بتاتی ہوں میں آپ کو۔ ہاں بتاؤ۔ پہلی، آپ ایک بہت اچھے باپ بنیں گے، انڈرسٹینڈنگ، کیئرنگ، لونگ، جنٹل مین قسم کے باپ۔ وہ مسکرایا۔ اور دوسری ان لکینس والی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کے معاملے میں کسی پہ یقین نہیں کر پائیں گے، وہ بس سوچتی رہ جائے گی اور آپ بھی اس کے جتنے ہی کنفیوز رہیں گے۔ یہ تو لکینس ہوئی نا کہ میں اس کے بارے میں پوزیسو رہوں گا۔ آپ اس کے بارے میں پوزیسو نہیں ہوں گے، آپ اس کے بارے میں ڈریں گے۔ وہ جیسے اس کی بات کا مفہوم سمجھ گیا اور گاڑی کی سپیڈ سست ہوئی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے برے۔ کیونکہ ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ اور وہ کیا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی کہ لوگ برے نہیں ہوتے، ہم برے ہوتے ہیں۔ عائشہ کے چہرے پر سوال ابھر رہے تھے۔ وہ کیسے؟ دیکھو نا، امیجن کرو کہ ایک سچویشن میں تم ہو، تم ایک بہت اچھی بہو ہو عائشہ، امی بری ہیں، بہت بری ہیں۔ اب سوچو امی کی جگہ پہ تم ہو، کیا کہہ پاؤ کہ تم بری ہو؟ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تمہاری اولاد کہہ پائے گی کہ میری ماں بری ہے؟ میں نے صرف ایک سچویشن دی ہے تمہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم برے ہیں یا اچھے ہیں۔ ہم کبھی اپنے فلاز نہیں مانتے، اسی لیے لوگ برے نہیں ہوتے، ہم برے ہوتے ہیں۔ وہ صبح اٹھی تو خود کو اپنے شوہر کی باہوں میں پایا۔ وہ بے حد بکھرا وہ اس کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی اور بلش ہوتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ان کی محبت کے حالات کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کچھ دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے۔ وہ سر جھکائے ہنسے جا رہی تھی۔ وہ نیند میں کس مسایا۔ کیوں ہنس رہی ہو محترمہ؟ چھٹی کا ایک ہی دن ہوتا ہے میرا، اس میں تم مجھے سونے نہیں دیتی۔ ایک شریر سا انداز تھا اس کے کہنے میں۔ وہ خاموش رہی، وہ جانتی تھی وہ اسے یوں ہی جانے نہیں دے گا۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو اسے پیچھے سے تھامتے ہوئے اپنی طرف دوبارہ کھینچ چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تم نے تو کہا میں سونے نہیں دیتی۔
میں نے کہا چھٹی کا ایک دن ملتا ہے، سکون سے نہیں سونے دیتی۔ تو وہ ہنس پڑی۔ شرارت کرنا نہیں چھوڑیں گے نا آپ؟ میری فطرت نہیں ہے۔ وہ کیا کروں، تم پر بہت پیار ہے۔ عائشہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ظفر کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اسے کچھ اور بولنے سے روک گیا۔ ایک تو مجھے اس دھوپ سے مسئلہ ہے، صبح ہوتے ہی کمرے میں آ جاتی ہے، تو اللہ سے کہہ دیں دھوپ ختم کر دیں۔ اس کے حصار میں کسمس آتی ہوئی کہنے لگی۔ تو وہ اپنا حصار اپنی بیوی پر جیسے بہت سخت کر گیا۔ منہ بند رکھو اپنا، اس وقت صرف چپ رہو۔ اس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ بہت مصروف لگتے ہیں، لگتا ہے بہت ضروری کام ہے، ادا سے پوچھا گیا۔ اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بہت ضروری کام ہے، اسی لیے خاموش رہو۔ باری باری اس کی آنکھیں چومتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ جیسے اسے اپنے حصار میں لیے خود میں بھینچے جا رہا تھا۔ اتنا زور سے گلے لگائیں گے مجھے تو میری سانسیں بند ہو جائیں گی ظفر، وہ بڑے پیار سے بولی تو وہ مسکرایا۔ میرے علاوہ سانسیں لینی کیوں ہیں تمہیں؟ مجھ میں سانسیں لے لو، چلے گا۔ وہ خود بھی اسے گلے لگاتے ہوئے مسکرائی۔ اس سکون کی بات کر رہے تھے نا آپ؟ ہاں نا، تمہیں نہیں ملتا میری باہوں میں سکون؟ ملتا ہے نا، دنیا میں کسی اور کونے میں مجھے سکون نہیں ملتا جتنا یہاں۔ اس کے سینے سے سر لگاتی ہوئی بولی۔ ملتا ہے۔ اسے بچوں کی طرح تھپکنے لگا۔ بالکل بالکل، آئی بڑی۔ تم میرے پاس بیٹھو امی، چھٹی کا دن ہے، میں کوئی سٹریس نہیں چاہتا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وہ امی ابو کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اچھا، مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ میں نے خود چھوڑ دیا اسے۔ تو پھر مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ امی، زمانہ دیکھا ہے آپ نے، بہت آگے چلا گیا۔ میں شوہر ہوں اس کا، میری اجازت اس کے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے دے دی، بات ختم۔ یعنی میری اس گھر میں کوئی وقت ہی نہیں؟ وقت ہے، آپ میری ماں ہیں، گھر کی مالک ہیں، بڑی ہیں ہماری، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، اور اس کے جانے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کیونکہ وہ مجھ سے منسوب ہے۔ میں نے کہیں جانا ہوگا تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، پر پہلے تو عائشہ سے پوچھو گے نا، اسے بتاؤ گے کیونکہ وہ میری بیوی۔ میں کہاں جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں، ظاہر اسے پتہ ہوگا، مگر اجازت وہ میں ضرور آپ سے لوں گا کیونکہ آپ میری ماں ہیں، اس کی نہیں۔ اس کی آپ ساس ہیں، یعنی ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی، وہ اتراتے ہوئے بولی تو وہ مسکرایا۔ آپ نے کبھی ماں والے کام نہیں کیے اس کے ساتھ، آپ اس کی ساس ہی ہیں۔ مائیں وہ نہیں بنتی جو آنے والے کو اپنی بہو نہیں بیٹی سمجھے۔ آپ بری نہیں ہیں امی، آپ اچھی ہیں مگر صرف ساس ہیں۔ وہ بغور اپنی بیٹی کی باتیں سننے لگیں جو ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا۔ ہو بہو اپنے باپ جیسے ہو تم، وہ مدھم انداز میں بولی تو وہ مسکرایا۔ میں بھی کہتا تھا کہ میں ابا جیسا ہوں، اور فخر سے کہتا ہوں کہ میرے باپا دنیا کے بہترین مرد تھے۔ طنز کر رہے ہو نا مجھ پر کہ انہوں نے مجھے برداشت کیا نہیں؟ ایسے تو نہیں کہہ رہا، وہ ہنس پڑا۔ ایک بات کہوں تم سے، میں پچھلے کئی عرصے سے یہ بات سوچ رہی ہوں۔ ایک ماہ میں تمہاری شادی کو 6 سال پورے ہو جائیں گے۔ ظفر نے گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ دوسری شادی کر لو۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ امی، آج کہہ دی آپ نے یہ بات، آئندہ اس لفظ کو میرے گھر میں استعمال نہیں کریں گی۔ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، بابا کرتے تو آپ کو اچھا لگتا؟ یہ ایک ایسی بات تھی جس پر وہ چپ ہو گئی۔ کیا کبھی کوئی عورت اپنے لیے ایسا سوچ سکتی ہے؟ وہ خاموش ہو گئیں۔ تو آپ یہ بات میری بیوی کے لیے کیسے سوچ سکتی ہیں؟ کیسے امی؟ ظفر کی آنکھوں میں آنسو ابلنے لگے۔ تم اس عورت سے اتنی محبت کرتے ہو، وہ یہاں موجود نہیں ہے ظفر۔ یہ بات اس نے نہیں سنی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ امی، وہ یہاں نہیں ہے مگر میں اس کا وفادار ہوں۔ وہ محبت ہی کیا جو صرف موجودگی میں جتائی جائے۔ اگر میں یہاں اس وقت اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیتا نا تو لعنت ہے آپ کے بیٹے پر۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرا دل بہت دکھایا ہے آپ نے۔ عائشہ کے لیے میں کوئی غلط بات نہیں سن سکتا کیونکہ وہ آپ کے خلاف کبھی کوئی بری بات نہیں کرتی مجھ سے۔ اگر اس نے کی ہوتی تب بھی میں یہاں اس کے لیے بولتا کیونکہ میں نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ دونوں عورتیں میرے لیے دنیا میں سب سے اہم ہیں امی۔ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر میں ساری زندگی آپ کے سامنے جھکا ہوا بھی رہوں گا نا تو بھی آپ کا احسان نہیں چکا سکتا۔ مگر امی، عائشہ کے ساتھ مجھے ساری زندگی گزارنی ہے، وہ میری ہم سفر ہے۔ آپ نے یہ بات میرے سامنے کر دی ہے، اس کے سامنے نہیں کریں گی۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ٹوٹتا ہوا مان نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ دیکھے ہیں ایسے بہت سے گھر میں نے جن کے 3 4 اولادیں ہیں، کیا اکھاڑ لیا انہوں نے؟ کچھ نہیں۔ آخر میں عائشہ اور میں نے ہی ساتھ رہنا ہے، پر ہمارے لیے ہم دونوں ہی کافی ہیں۔
وہ چلا گیا تو فرزانہ خاتون کو اپنے بیٹے کے الفاظ اپنے چاروں طرف سنائی دیتے رہے اور جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ بہت بڑی سزا نہیں ہے کہ آج تم گھر واپس نہیں آؤ گے، بتا کر تو آئی تھی، آپ نے دل سے اجازت دی تھی، اب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرا دل دکھے گا، ایسے میں نیند نہیں کر پاؤں گی۔ اب سو کیوں نہیں پاؤ گی؟ جب مجھے پتا ہوگا کہ میرا یہاں رہنا آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو مجھے نیند کیسے آئے گی؟ مذاق کر رہا ہوں میری جان، بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ تمہارے بغیر مجھے نیند کیسے آئے گی۔ وہ اپنی طرف کی خالی جگہ کو دیکھتے ہوئے اس پہ اپنی انگلیاں چلاتے بول رہا تھا۔ کمرہ بہت خالی اور ویران لگ رہا تھا۔ ظفر کا جیسے دم گھٹ رہا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مرد 20 دن اپنی بیویوں کے بغیر کیسے رہ لیتے ہیں۔ اگر آپ مجھے لینے آ جائیں تو میں برا نہیں مناؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ جیسے اٹھ بیٹھا۔ سچ کہہ رہی ہوں؟ تمہارے گھر والے برا تو نہیں منائیں گے؟ کیوں برا منائیں گے؟ اپنے گھر جا رہی ہوں، کوئی کیوں برا منائے گا؟ وہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔ ہاں، مگر شوہر کے گھر میں اور باپ کے گھر میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ وہ مسکرائی۔ دیکھیں، باپ کا گھر ماں کا گھر ہوتا ہے اور شوہر کا گھر بیوی کا ہوتا ہے، بس یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں۔ یہ امی کا گھر ہے اور میرا گھر تو آپ ہے نا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے اکساؤ گی تو میں لینے آ جاؤں گا تمہیں، میرا پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا تم سے، وہ بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ عائشہ اٹھی، اپنا بیگ بستر پہ رکھا، اس کی زپ بند کی۔ آ جائیں مجھے لینے، مجھے نیند نہیں آئے گی اب، وہ بھی محبت سے بولی۔ 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وہ پورا 1 گھنٹہ لانگ ڈرائیو کرتے رہے تھے۔ نہ جانے کون کون سی باتیں ہوتی تھیں ان کی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھیں، ادھر ادھر کے مذاق، ایک دوسرے کے ساتھ اٹکنا، بہت کچھ۔ وہ کبھی ایک دوسرے پر طنز نہیں کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ان کی باتوں میں بھی اور ان کے انداز میں بھی اخلاق چھلکتا تھا۔ رہ نہیں سکتے تھے نا میرے بغیر؟ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی اس سے پوچھنے لگی تو وہ مسکرایا۔ اس کے ارد گرد اپنا حصار بناتے ہوئے اسے اسی میں پلٹا، اپنے ہونٹ بے ساختہ اس کی گردن پر رکھے اور جیسے خود بکھرتا گیا۔ نہیں رہ سکتا، یہ جو بستر ہے نا میرا، اسے اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے لٹاتے بولا، کاٹتا ہے مجھے تمہارے بغیر، یہ بستر بستر نہیں لگتا۔ کیا لگتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی۔ جیسے آگ ہو، چپتی ہوئی آگ، تکلیف دیتی ہوئی آگ۔ کمرے میں عجیب سی تپش محسوس ہوتی ہے۔ تم آ گئی ہو تو خوشبو محسوس ہو رہی ہے، پھولوں کی، محبت کی، مکمل ہونے کی خوشبو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ظفر پلیز میرے بغیر رہنا سیکھیں، میں ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے جو ہر وقت ساتھ رہ سکتا ہے اور وہ تمہارا اور میرا ہے۔ اگر تم بے وفائی کا سوچ رہی ہو تو وہ آنکھیں ترچھی کرتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ مذاق کرنے کی عادت جائے گی نہیں تمہاری؟ نہیں جا سکتی، کیا کروں، پاگل ہوں نا۔ وہ سے دور ہوتا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اب دونوں جیسے چھت کو گھور رہے تھے۔ مجھے آپ اداس لگتے ہیں۔ کیوں اداس لگتا ہوں میں جانتی ہوں جب میں اداس ہوتی ہوں تو بہت بولتی ہوں اور آپ کے سامنے باتوں کو گھما گھما کر پیش کرتی ہوں، اور جب آپ اداس ہوتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ امی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ مجھے پتا ہے، جیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، بالکل ویسے۔ کچھ بات نہیں ہوئی، بس ہلکی سی بحث ہو گئی۔ کیا بحث ہوئی؟ تمہیں پتہ ہے ان کو وہ ایسے ویسی کچھ نہ کچھ بول ہی دیتے ہیں۔ کیا بولا انہوں نے؟ یہی نہ کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ وہ جو لیٹا ہوا تھا اٹھ بیٹھا اور بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا یہ بات انہوں نے؟ ہاں، کہہ چکی ہیں مجھے، 1 نہیں 2 نہیں 3 بار، مگر میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ کیوں؟ وہ اٹکا۔ ویسے تو کچھ نہیں چھپاتی، اتنی بڑی بات کیوں نہیں بتائی مجھے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے شوہر کے ہاتھ تھام گئی۔ کیونکہ مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ ڈھنڈورا اس چیز کا پیٹا جاتا ہے جس پر آپ کو شک ہو، شکایتیں ان سے کی جاتی ہیں جن کے اوپر آپ کو ہلکا سا بھی شبہ ہو۔ مجھے آپ پر کوئی شبہ نہیں ہے، مجھے اعتماد ہے، یقین ہے، اسی لیے میں پرسکون ہوں۔ تھینک یو۔ وہ مدھم انداز میں بولتا ہوا اس سے گلے لگا گیا تھا اور وہ جیسے اپنے شوہر کا سر تھپکنے لگی۔ ریلیکس، میں ہم دونوں کو جانتی ہوں، بس اتنی سی بات ہے اور زندگی آسان۔ آپ نے ہی تو کہا تھا آپ کے علاوہ کسی کو سیریس نہ لو۔ تو وہ ہنس پڑا اس کے حصار میں۔ عائشہ کو بیٹھے بیٹھے صبح سے عجیب سے چکر آ رہے تھے۔ وہ کل جب اپنے مائکے میں بھی تھی تو اس کی طبیعت کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ سفر کے سامنے کافی رکھتی ہوئی لڑکھڑائی تو بے ساختہ اٹھتا وہ اسے تھام چکا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا تم؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس عجیب سی طبیعت۔ ظفر، ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چل رہے ہم؟ کیونکہ میں ٹھیک ہوں۔ فرزانہ خاتون وہیں پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا اسے، بیٹھ جاؤ۔ امی، میں آپ سے بات نہیں کر رہا، تم چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ امی، میں نے کہا نا۔ وہ جیسے چپ ہو گئی۔ کرو، اٹھاؤ اس کے نخرے، بلا وجہ کے نخرے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا اور چیئر کا ساتھ لیتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔
ظفر نے گہرا سانس لیا، کچھ دیر کھڑا رہا، دونوں عورتوں کو دیکھتا رہا، پھر بے ساختہ عائشہ کی طرف دیکھتے اسے اپنے دونوں باہوں میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ میں تمہاری بات نہیں سن رہا۔ ظفر نے اس کا مکمل چیک اپ کروایا اور جب تک ساری رپورٹس چیک اپ ہوتے رہے وہ خود موجود رہا اس کے ساتھ۔ آپ چلے جائیں، کیوں خود کو اتنی صبح سے پریشان کیا ہوا ہے؟ منڈے تھا، آج آپ بیزی ہوں گے، ڈاکٹر بس آنے والی ہوگی۔ محترمہ تم چپ چاپ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر کے تاثرات کچھ عجیب سے تھے۔ ڈاکٹر، عائشہ ٹھیک ہے نا؟ مسٹر ظفر، میں بہت خوش ہوں آپ دونوں کے لیے، مگر کیا ہوا؟ آپ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ ظفر بے ساختہ عائشہ کی طرف دیکھنے لگا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئی، مگر ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، عائشہ کو پہلے سے کچھ کمزوری اور ہارمونل مسائل ہیں، اسی لیے پریگننسی تھوڑی رسکی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پراپر کیئر اور کمپلیٹ بیڈ ریسٹ نہ رکھا گیا تو کمپلیکیشنز بڑھ سکتی ہیں، اسی لیے ہمیں بہت احتیاط سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں آپ دونوں کو ڈرانا نہیں چاہتی مگر حقیقت بتا رہی ہوں، یہ ضروری ہے تاکہ آپ سمجھداری سے فیصلہ کر سکیں۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، مجھے کچھ نہیں ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، مگر کچھ پیچیدگیاں ہیں جو ارلی سٹیج میں ہی دکھ جاتی ہیں۔ اگر آپ اس پریگننسی کو کنٹینیو کرتی ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو، اسی لیے میں اسی پریگننسی کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتا، اور میرے خیال میں عائشہ سے زیادہ آپ کو میری بات ماننی چاہیے۔ ہم گھر چل سکتے ہیں۔ نہیں، ہم نہیں چل سکتے۔ تم میری بات سن رہی ہو نا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے عائشہ، میں کوئی بھی رسک تم پر برداشت نہیں کر سکتا، مگر میں لے رہی ہوں رسک۔ بات میری اولاد کی ہے، میں یہ موقع نہیں کھو سکتی۔ بات میری اولاد کی ہے مگر میں تمہیں چن رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ اٹھ کھڑی ہوئی، میں گھر جا رہی ہوں ظفر، آپ کا انتظار کروں گی۔ عائشہ پلیز، آپ گھر جا کر انہیں سمجھائیں، اگر سمجھ جاتی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ، ڈاکٹر نے مدھم انداز میں کہا، اللہ بہتر کرے گا۔ تم جان بوجھ کر رہی ہو نا میرے ساتھ ایسا؟ نہیں، میں جان بوجھ کر نہیں کر رہی، میں اپنے لیے کر رہی ہوں۔ یہ سب کچھ اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ یہ سب کچھ میں زندگی میں پہلی بار سیلفش ہو رہی ہوں۔ تم میرے لیے نہیں سوچ رہی۔ ظفر کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام گئی۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، آپ ساتھ ہیں نا میرے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اپنی اولاد کو نہیں مار سکتے۔ یہ خوشی ہمیں نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ملی ہے ظفر، یہ آپ کے صبر کا صلہ ہے، اسے ہم یوں مار نہیں سکتے۔ وہ مسکرایا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ، اللہ رحم کرے گا۔ انہوں نے نوازا ہمیں تو کچھ سوچ کر ہی نوازا ہوگا۔ اس کو اپنے گلے لگاتے نرمی کے ساتھ اسے تھپکنے لگا تھا۔ فرزانہ خاتون کو یہ بات پتہ چلی تو وہ تو ساتویں آسمان پر تھی۔ جو بہو کھٹکنے لگی تھی اب بہت پیاری ہو گئی تھی۔ ظفر اور عائشہ ان کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر ہنستے رہتے تھے، ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر مذاق بناتے اور وہ ان سے منہ چڑھاتی رہتی تھیں۔ امی کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، بچپن سے ہی دیکھا ہے۔ وہ ٹائی پہنتا ہوا بولنے لگا، خود سے زیادہ ان کو میرا خیال ہے۔ ظفر کی ہنسی چھوٹی، تمہارا نہیں پگلی؟ ہاں جانتی ہوں اپنے پوتے پوتی کا، مگر مجھے صرف ایک انسان کا خیال ہے اور وہ ہو تم۔ اپنی دوائیاں ٹائم سے لوگی۔ میرے آنے تک جو جو چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں میں نے وہ رات کو ہی اس سے پوچھ لیتا تھا کہ وہ کیا کھانا پسند کرے گی، اور صبح اٹھ کے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بناتا تھا۔ وہ یوں بھی اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانا پسند کرتا تھا۔ سب باقاعدگی سے کھاؤ گے، اور اگر کچھ بھی فیل ہو تو مجھے صرف ایک کال کی دوری پر ہوں، 5 منٹ دوری پر بس۔ تو مجھے جانتی ہو، تم بلاؤ گی تو میں آ جاؤں گا۔ وہ مسکرائی، اپنی باہیں اس کے گلے میں رکھیں۔ وہ جو پہلے 5 ماہ سے اس کا بچوں کی طرح خیال رکھ رہا تھا، وہ جانتی تھی اس کے لیے کتنا حساس ہے۔ یقین ہے مجھے، جائیں اب۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اپنے گھر کیوں گئی تھی؟ امی میرے لیے فکر مند ہو رہی تھی، اسی لیے کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے تمہیں شدید آرام کے لیے کہا ہے، مگر مجال ہے کہ تم میری بات مان لو۔ امی میں ٹھیک ہوں بالکل۔ آئے ظفر تو کرتی ہوں میں تمہاری شکایت، کیا پتہ اس سے کہ تم اپنے گھر چلی گئی تھی اسے بنا بتائے۔ امی پلیز، آپ چیزوں کو میرے لیے مزید کمپلیکیٹڈ نہ بنائیں، میں پہلے ہی بہت سٹریس میں رہتی ہوں۔ ہاں تم تو یہی کہو گی نا کہ ہم تمہیں سٹریس دیتے ہیں، اس سٹریس کے علاوہ ہم نے تمہیں دیا ہی کیا؟ یہ جو میرا پورا سارا بیٹا تم اپنے پیچھے گھماتی ہو، یہ کافی نہیں ہے کہ تمہیں اس کے باوجود بھی سٹریس ہے؟ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کرتی کمرے میں چلی گئی۔ اسے صبح سے فیور ہو رہا تھا، وہ اپنی سانس سے الجھ کر اپنی طبیعت مزید خراب نہیں کر سکتے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں ہال میں ہی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ وہ بڑے پیار سے پوچھنے لگا، صوفے پر بیٹھتے ہوئے شوز اتارنے لگا۔ بالکل ٹھیک ہوں، مگر تمہاری بیوی کا مزاج اب بھی نہیں مل رہا ہے۔
کتنی حساس کنڈیشن ہے اس کی، پھر بھی مجھے بنا بتائے، بنا انفارم کیے، بنا پوچھے اپنے مائکے نکل جانا ہے۔ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی اور اوپر سے کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے اسٹریس دیتے ہیں۔ بھلا بتاؤ ہم نے کون سا اسٹریس دے دیا اسے؟ وہ شوز اتارتے ہوئے ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ امی پلیز آپ کیوں میری بیوی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ میں کہاں پیچھے پڑی رہتی ہوں؟ مجھے پرواہ ہے اس کی، میں جانتا ہوں آپ کو میری اولاد کی پرواہ ہے، مگر ہم ماں باپ ہیں اس کے، وہ جو دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں، آپ کو اس کی پرواہ ہے؟ سوچا ہے وہ بھی کسی کی اولاد، اس کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی جب انہیں پتہ ہوگا کہ ان کی بیٹی کی کنڈیشن کرٹیکل ہے، جب اس کے شوہر کو پتہ ہو کہ اس کی بیوی کی جان خطرے میں ہے۔ وہ اٹھتا ہوا کہہ رہا تھا، آپ کو کسی چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ مجھ پہ دن رات کیا گزرتی ہے۔ وہ اونچا بول رہا تھا، آپ کو کچھ اندازہ نہیں۔ مجھے کمفرٹ دینے کے بجائے، میرا احساس کرنے کے بجائے آپ اسی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں جس میں میری سانسیں اٹکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں رات کو سو نہیں پاتا امی۔ وہ اتنا تیز بول رہا تھا کہ کمرے میں موجود عائشہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ ظفر کیا ہو گیا؟ اس کو تھامتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی۔ ریلیکس، تم دور رہو مجھ سے، میں بات کر رہا ہوں نا ان سے۔ آپ چاہتی ہیں میں مر جاؤں؟ نہیں نا، تو اس کا خیال رکھا کریں، اسی لیے نہیں کہ یہ ماں بننے والی ہے، اس لیے کہ آپ کا بیٹا اس کی وجہ سے جیتا ہے۔ ظفر پلیز چپ کر جاؤ، تم کمرے میں جاؤ، میں نے کہا ہے نا تم اپنے کمرے میں جاؤ، دور رہو مجھ سے۔ امی میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر آپ میرا دل دکھاتی ہیں اور بہت دکھاتی ہیں۔ موڑتی ہوئی اس کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ میرے بچے ریلیکس، تم رو کیوں رہے ہو؟ آپ نہیں جانتی کچھ بھی، آپ کو اندازہ تک نہیں ہے کہ وہ کن سچویشن سے لڑ رہی ہے، کتنا کچھ سہ رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ مجھے باپ بنانا چاہتی ہے، صرف اس لیے کہ آپ اسے تانے دینا بند کر دیں، یا اس لیے کہ اسے مکمل سمجھنا شروع ہو جائیں۔ مگر ابھی یہ جانتی نہیں ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ پہلے بچے کے بعد آپ دوسرے کے انتظار میں ہوں گی، پہلا سنبھالا نہیں جائے گا اور دوسرے کا انتظار شروع ہو جائے گا۔ ہم انسان ایسے ہی ہیں، ہمیں کسی چیز کی کوئی قدر نہیں۔ اتنی اچھی بہو مل گئی نا آپ کو، شکر منائیں۔ ساسیں ڈرتی ہیں بہوؤں سے آج کل کے دور میں، مگر عائشہ نے آج تک آپ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، آپ کی عزت کرتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ آپ میری ماں ہیں تو اس کی بھی ماں جیسی ہے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ امی میں بار بار آپ کو اپنی بیوی کی اہمیت کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ عائشہ سے پیار آپ کو خود کرنا ہوگا۔ جانتی ہیں کیوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں تو آپ کو مجھ سے جڑے ہر رشتے سے محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ میرے رشتے عائشہ سے منسلک ہیں۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ یہ کہتے وہ آگے بڑھ گیا تھا اور عائشہ انہیں مایوسی سے دیکھتی رہی۔ ریلیکس، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں امی سے اتنا اونچا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں بہت فرسٹریٹڈ ہوں تمہاری وجہ سے، ڈر جاتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عائشہ نے اس کے کاندھے پہ سر رکھا۔ میں جانتا ہوں انہوں نے ہمیشہ مجھ پر طنز کیے ہیں، میرے لیے زندگی مشکل بنائی ہے، مگر ظفر وہ بڑی ہیں ہم سے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کی سوچ نہیں بدل سکتے ہم، اسی لیے پلیز ہم ان سے لڑیں گے نہیں، بس چھوڑ دیں گے انہیں ان کے حال پر۔ میں اپنی امی کو برا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا عائشہ، میں بہت محبت کرتا ہوں ان سے، مگر وہ تم سے پیار کیوں نہیں کر سکتی؟ میرے لیے پیار زبردستی نہیں کیا جاتا ظفر، نیچرلی ہوتا ہے۔ اگر انہیں نہیں ہے پیار مجھ سے تو بات ختم۔ تمہارے گھر والے بھی تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، انہیں تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا میری عزت کرتے ہوئے، پھر امی کو کیوں پیش آ رہا ہے؟ تم ان کے ساتھ رہتے نہیں ہو نا، یعنی تم تنگ کرتی ہو انہیں۔ وہ ہنس پڑی، تم مذاق کر رہی ہو؟ میں چاہتی ہوں آپ ہنسیں جناب۔ وہ مسکرایا۔ کیسی طبیعت ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ یہ سب کچھ کر کے میری طبیعت زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ امی کی باتوں کا مجھ پہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا آپ کے غصے اور فرسٹریشن کا ہوتا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تم چلو ہم باہر چلتے ہیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں ابھی امی کے گھر سے ہو کر آ رہی ہوں اور جا کر پچھتا رہی ہوں کہ نہ جاتی تو اتنا سب کچھ نہ ہوتا۔ خیر چپ کر جاؤ اب۔ دونوں ہنس پڑے۔ عائشہ کے آخری ماہ چل رہے تھے اور وہ بہت حساس ہو رہا تھا۔ اس کی ساری پریگننسی وہ یوں ہی رہا تھا، اکھڑا اکھڑا، اس کا خیال رکھتا ہوا چھوٹی سے چھوٹی بات پر حساس ہو جاتا تھا اور عائشہ اسے یوں ہی کمفرٹ کرتی تھی۔ عائشہ نے ظفر کا ہاتھ تھاما، اگر مجھے کچھ ہو جائے، کچھ بھی ظفر، تو ہماری اولاد چننا، وہ تمہیں میری یاد دلاتی رہے گی۔ تم آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے مجھ سے ایسی باتیں کرو گی؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے سے آنسو چمکنے لگے۔ اگر آخر میں آ کے تمہیں یہی کرنا تھا تو میری بات کیوں نہیں مانی تھی؟ دیکھو تم بابا بننے والے ہو، ایسی باتیں نہیں کرو میرے سامنے۔ تو تم بھی تو ماں بننے والی ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ دیکھنا تم میرے پاس واپس آؤ گی صحت مند،
مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، صرف تمہاری صحت چاہیے۔ اس کا ہاتھ چومتا وہ اسے کمفرٹ دے رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی الٹی سیدھی بات مت کرو، مسکراتے ہوئے جاؤ اور یوں ہی لوٹ کر آؤ۔ وہ مسکرائی۔ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ مسکراتے ہوئے ہی رہی، ہمیشہ خوش رہی، کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ان 6 سالوں میں ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی رہی۔ شکر ہے تمہیں یہ تو یاد ہے کہ ہم خوش رہے ہیں ساتھ۔ آج بھی مذاق کر رہے ہو۔ میں ہنس نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہنس سکتی؟ سمجھے نا؟ وہ ہنس پڑا۔ وہ جیسے اندر گئی تھی، وہ بس پہروں میں پہرے کاٹے جا رہا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عائشہ کو کچھ نہیں ہوگا، بیٹھ جاؤ پلیز۔ وہ پلٹ کر ماں کی طرف دیکھنے لگا جن سے اس نے اس دن کے بعد سے بات نہیں کی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ سے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ ماں ہیں میری۔ عائشہ ٹھیک کہتی ہے، آپ بڑی ہیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی ایسے، مگر میں کیا کرتا، مجھے معاف کر دیں۔ دل کو خراب مت کریں، میری عائشہ کے لیے دعا کریں امی کہ اسے کچھ نہ ہو۔ ہماری عائشہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ تم مجھے معاف کر دو۔ کتنی دفعہ بیٹھ کر تم نے سمجھایا مجھے، مگر میں نہیں سمجھی۔ بوڑھی ہو گئی ہوں نا شاید، اسی لیے آج کے بعد تم کبھی بھی اپنی ماں کے رویے میں عائشہ کے لیے تلخی نہیں دیکھو گے۔ میں وعدہ کر رہی ہوں تمہاری اولاد کا اپنی جان سے زیادہ خیال رکھوں گی، اور عائشہ کا تم سے زیادہ۔ وہ مسکرایا تو آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے امید ہے، میں آپ سب کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، عائشہ کو، آپ کو، میری اولاد کو۔ میں آپ کو ایک پیج پر دیکھنا چاہتا ہوں امی، ایک ٹیم کی طرح۔ میں الگ الگ نہیں دیکھتا آپ کو اور عائشہ کو۔ مجھے الگ مت کریں خود سے۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے تھپکنے لگی۔ وہ جیسے کچھ پرسکون ہوا اور اسے ہمت ملی۔ اللہ نے اسے بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ وہ عائشہ کے سرہانے بیٹھا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت پیاری ہے تمہاری بیٹی، اس کی ماں بچے کو ٹہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دیکھ لو اسے، عائشہ کو ہوش میں آنے دیں، ہم ساتھ میں دیکھیں گے۔ میری بچی، اپنی اولاد کو دیکھ تو لو۔ امی میں دیکھ لوں گا، آپ دیکھیں نا، یہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، مگر 1 گھنٹے سے زائد ہو گیا، وہ بے ہوش تھی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے ہوئے ہلکے ہلکے سہلانے لگا۔ وہ مدھم سی آنکھیں کھولنے لگی۔ ظفر کے لمس پر وہ کسمساتے آنکھیں کھول گئی۔ وہ مسکرایا۔ تھینک گاڈ۔ بے ساختہ جھکتے اپنی بیوی کے پیشانی چومنے لگا۔ تھینک یو سو مچ مجھے یوں مکمل کرنے کے لیے۔ وہ سامنے دیکھنے لگی اپنی بچی کو تو فرزانہ خاتون بچے کو ان دونوں کے پاس لا رہی تھی، بیچ میں لٹاتے ہوئے مسکرائیں۔ عائشہ نے بے ساختہ جھک کر بیبی کو دیکھا تو ظفر نے پہلی نظر اپنی اولاد پر ڈالی۔ عائشہ بولی، خوبصورت ہے نا؟ بالکل تمہارے جیسی ہے۔ وہ مسکرایا۔ میرے جیسی ہے؟ سوالیہ ہوا۔ ہاں، میری نظروں سے دیکھو، ہو بہو تمہارے جیسی ہے۔ مجھے نہیں لگتا، مجھے تو تمہارے جیسی لگتی ہے۔ اس کی ماں ہنس پڑی۔ آج سے تم دونوں کی یہ جنگ شروع ہو گئی کہ یہ کس کے جیسی لگتی ہے؟ ظفر ہنس پڑا۔ مجھے تو یہ میری بیوی جیسی لگتی ہے، بالکل پری جیسی۔ میں پری ہوں؟ عائشہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کچھ پریوں سے ملتی ہو۔ اس کے کاندھے پہ سر رکھے بیبی کاٹ کو دیکھے جا رہی تھی۔ کتنا مشکل سے سوئی ہے نا؟ بہت شوق تھا نا تمہیں بچوں کا؟ اب سنبھال کے دکھاؤ اسے۔ سو تو گئی ہے آرام سے، بولو جاگ گئی نا تو سونے نہیں دے گی ہمیں۔ وہ ہنس پڑا۔ ساری نیندیں اڑائی ہوئی ہیں قسم سے۔ میں تو نہ آفس کا رہا نہ گھر کا، بچوں کے بعد یہی حالت ہوتی ہے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ ظفر نے اضافہ کیا، اور نہ رومانس کے۔ دھت، دور رہو۔ دور رہنے کے لیے سلایا ہے اسے، یہ پھر سے اٹھ جائے گی نا۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تو کچھ نہیں کر پائیں گے؟ عائشہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بہت پاس سے بول رہا تھا۔ پیار کرنا چاہتا ہوں یار، میں نہیں کرنے دوں گی، کہو تو اسے اٹھا دیتی ہوں۔ کیوں دشمنی کر رہی ہو اپنے شوہر سے؟ دشمنی تو نہیں کر رہی، خود کو بچا رہی ہوں۔ اچھا، اب یعنی میرے پاس آنا خود کو بچانا ہو گیا؟ زبردست۔ وہ پلٹتا وہ بازو باہم پھنسا گیا۔ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی۔ وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتی بڑے پیار سے بولی۔ مجھے تو بہت کچھ چاہیے۔ وہ پلٹا جیسے کہ عائشہ نے آنکھیں گھمائیں۔ سر اونچا کرتی اپنے ہونٹ باری باری اس کی آنکھوں پہ رکھنے لگی، پھر رخساروں پر، پھر اور اونچا ہوتی ہوئی پیشانی چومی، دھیرے دھیرے ہونٹوں تک آتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ظفر مسکرایا جیسے کہ سوالیہ ہوا۔ کچھ نہیں۔ وہ پلٹ گئی تو وہ ہنس پڑا۔ جانے نہیں دوں گا، میں ہاتھ نہیں آؤں گی، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتی۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو اسے تھامتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ساری رات نخرے کرنے کے لیے کرتی رہنا احتجاج، میں نے کب روکا ہے؟ احتجاج سے میری جان، بس مجھے اپنی باہوں میں رکھو،
میں گلے لگا کے سو بھی سکتا ہوں، میرے لیے اتنی سی ڈیل بھی کافی ہے۔ وہ مسکرائی اس کے حصار میں۔ ٹھیک ہے، صرف گلے لگائیں گے، زیادہ فری نہیں ہوں گے میرے ساتھ؟ نہیں ہوتا فری، آئی پرومس۔ وہ اسے لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا جب انہیں دھیمی دھیمی رونے کی آواز آئی۔ وہ پلٹے، دونوں نے ساتھ بیبی کواٹ کی طرف دیکھا۔ کر لیا وقت برباد، اور جیسے دونوں ہی ساتھ ہنس پڑے، آج جیسے ان کا چھوٹا سا گھر آباد ہو گیا تھا۔